السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس بزم سعید میں تشریف فرما موقر اور معزز علماء کرام، محترم سامعین، خواتین اسلام، رات کافی بھیگ چکی ہے، سماعتیں بھی آپ کی تھک چکی ہوں گی۔ اس کا احساس سب سے پہلے مجھے ہے۔ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو مجھے موضوع دیا گیا ہے، اس حوالے سے چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ توحید اور اس کے تقاضے۔ دیکھیے، توحید کے تعلق سے خطاب، اور وہ بھی اہل توحید کو یا ان کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ذرا عجیب سا لگتا ہے۔ کیونکہ سب کو دعویٰ ہے کہ ہم موحد ہیں، سب کو دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، سب کو دعویٰ ہے کہ ہم مسلم ہیں، تو پھر وہ کون سی بات ہے جو بتائی جائے مزید؟ یہ کسی بھی دل و دماغ میں بات آ سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان والوں کو بیدار رکھنا اور توحید کی تعلیمات سے روشناس کرانا، یہ سب کی ذمہ داری ہے، خصوصاً علماء کرام کی۔ یہ مبارک اور مسعود مجلس جو ہے اور پیس مشن کی طرف سے، اہل قریہ کی طرف سے جو منعقد ہے، یقیناً اس حوالے سے انتہائی معتبر ہے کہ ابھی تک جو باتیں بھی ہمارے علماء کرام نے کی ہیں، کہی ہیں، اور ان سے جو کچھ ہم نے سنا ہے، یقین جانیے اگر ہم ان پر عمل کر لے جائیں تو انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ لیکن چونکہ حکم ہے اور موضوع بھی بڑا حساس ہے، آدمی غلطیاں کرتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، تو احساس دلانے کی بھی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے یہاں بھی بعض چیزیں ایسی در آئی ہیں جو عقیدہ توحید کے خلاف ہیں۔ چونکہ یہ جو شرک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دم اس کی چال چونٹی کی چال ہے، احساس نہیں ہوتا ہے۔ پیٹھ پہ، آپ کی پشت پہ چونٹی چلتی ہے، جب تک کاٹ نہ لے احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہی ایک دم شرک کا معاملہ ہے۔ اور بڑا مشہور مقولہ ہے عربی کا کہ وہ بِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، اشیاء کی پہچان، چیزوں کی پہچان ان کے اپوزٹ سے ہوتی ہے۔ دن کی پہچان رات سے ہوتی ہے، مرد کی پہچان عورت سے ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی توحید کی معرفت کما حق اس وقت نہیں مل سکتی کسی کو جب تک وہ شرک سے بھی آگاہ نہ ہو، اور شرک سے بچنے کا طریقہ اسے نہ معلوم ہو، شرک کے چور دروازوں کے بارے میں اسے علم نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں کہ ہم توحید کی معرفت رکھیں اور شرک سے اجتناب کس طرح کیا جائے اس کا بھی شعور ہمارے پاس ہو، تبھی ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں۔ ہمارے عام فہم یہ جملہ بولا جاتا ہے معاشر و سماج میں، اگر کسی شخص نے کسی پر حملہ کیا اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے بچ گیا، تو کہتے ہیں مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ یقین جانیے شرک کیا جملہ ہے یہ؟ مارنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، بچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یحیی و یمیت اللہ رب العزت ہے، حیات اس کے قبضے میں، موت اس کے اختیار میں، اور کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو زندگی بخش نہیں سکتا اللہ کے علاوہ۔ تو اب جا کے مارنے والے سے بچانے والا بڑا، آپ نے اللہ کو تو بڑا بنا دیا۔
لیکن اللہ کے ساتھ شریک آپ نے ٹھہرا دیا، یہ عقید توحید کے خلاف ہے۔ اب وہ بدعی فرقے صرف ان کا نام رہ گیا کتابوں میں، لیکن ان کے عقائد کے حاملین آج بھی موجود ہیں، وہ جہمیہ ہوں، قدریہ ہوں، مجسمہ ہوں، خوارج ہوں، معتزلہ ہوں، ان کے جو عقائد تھے ان کے حاملین آج بھی موجود ہیں، اگرچہ ان کا نام صرف کتابوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ ہمیں ان سے بھی آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے، اس کلمے کا معنی حقیقی اور مفہوم اگر کوئی سمجھ لے وہ انشاءاللہ موحد بن جائے گا۔ اصل غلطی کہاں ہوتی ہے کہ اس کلمے کو پڑھ لیتے ہیں لوگ لیکن اس کلمے کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور اپنے حساب سے اس کلمے کی تشریح کرتے ہیں۔ صوفیوں کے ہاں اس کلمے کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں، جو موجود ہے سب نعوذ باللہ اللہ ہے، ہم اللہ، تم اللہ، یہ اللہ، وہ اللہ، علیہ باللہ، سب کو اللہ کا وجود صرف اللہ کا ہے، اور یہی عقیدہ وحدت الوجود اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ وحدت الوجود انتہائی خطرناک عقیدہ ہے۔ صوفیہ نے یہ سوچا چھوڑا، اور ان کو کہاں سے ملا؟ اسلام میں جب دوسرے دھرموں کے لوگ داخل ہونے لگے، شامل ہونے لگے، تو بہت سی عادات و اطوار کے ساتھ بہت سے اپنے عقیدے بھی لے کر کے آئے اسلام میں۔ ان کو صحیح ڈھنگ سے علم حاصل نہیں ہوا شریعت کا، عقیدے کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، تو دھیرے دھیرے وہ چیز ان میں آ گئی۔ ایک موٹی مثال عام فہم زبان میں اس لیے کہ عوام کا مجمع ہے اور خواتین بھی سن نہیں ہوں گی، آپ دیکھیں ایک برادران وطن جملہ کہتے ہیں کण کण میں بھگوان ہے۔ کण کے معنی ذرہ کے ہوتے ہیں، بھگوان خدا لیتے ہیں وہ لوگ۔ ہمارے بہت سے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ذرے ذرے میں خدا ہے۔ یہ حلول کا عقیدہ ہے۔ ایک وحدت الوجود کا عقیدہ کہ جو ہے نعوذ باللہ سب اللہ ہے۔ منصور حلاج، ابن عربی یہ ملاحدہ تھے۔ منصور حلاج نے تو یہاں تک کہہ دیا انا الحق، میں ہی الحق ہوں، نعوذ باللہ۔ اس کو تختے دار پہ لٹکا دیا گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، لیکن اس کے فالوور آج بھی کہتے ہیں۔ ایک صاحب نے تو باقاعدہ اپنی کتاب میں لکھا، اور جن کے فالوور باقاعدہ قریہ نگر نگر ڈگر ڈگر بوریا بستر لے کر چلتے رہتے ہیں، کیا لکھا تھا؟ کلمہ انا الحق حق، مگر یہ لفظ گستاخانہ تھا۔ یعنی انا الحق جو کلمہ کہا تھا منصور حلاج نے، صوفی نے، وہ سچی بات تھی لیکن لفظ تھوڑا گستاخانہ تھا، یعنی اس کو اپنے آپ کو الحق نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بات سچی ہے، کیا بات رہی؟ تو یہ وحدت الوجود کا عقیدہ فاسد عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت خالق ہے، خالق کائنات ہے، اس کے علاوہ جتنی اشیاء ہیں سب مخلوق ہیں، سب جتنی اشیاء ہیں۔ اور اللہ کے خالق ہونے کا عقیدہ تو کفار مکہ بھی رکھتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا بھائی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کو خالق مانتے تھے مکہ کے لوگ، رازق مانتے تھے کفار مکہ۔ ان سے پوچھئے آسمانوں سے بارش کون نازل کرتا ہے، ان کو روزی کون دیتا ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ لیکن اللہ رب العزت کی الوہیت میں، اس کی عبادت میں وہ شریک ٹھہراتے تھے، اور یہ جو توحید و ربوبیت کی یہ گناہ قائل تھے، مکمل طور پہ نہیں، اس میں بھی ڈنڈی مارتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے۔ آپ دیکھیں پورے قرآن کا مطالعہ آپ کریں، اللہ رب العزت نے توحید الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل میں توحید ربوبیت کو پیش کیا ہے۔ جیسے اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ رب مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، مدبر مانتے تھے، تو اللہ نے اسی کو دلیل بنایا
کہ تم اللہ کو جب خالق مانتے ہو، رازق مانتے ہو، مدبر مانتے ہو، تو وہی ذات عبادت کے لائق بھی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ حلول کا جو عقیدہ ان کے یہاں آیا، ذرے ذرے میں خدا، عام فہم لوگ ذرے ذرے میں خدا ہے، ہر ذرے میں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح عقیدہ وحدت الشہود جسے کہتے ہیں، توحید پہ آپ نے بہت تقریریں سن لی ہوں گی، کچھ بنیادی باتیں میں بتانا چاہتا ہوں اس حوالے سے، وقت مختصر ہے، کہ ہر جگہ اللہ حاضر ہے، یہ بھی بڑا خطرناک عقیدہ ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی ذات عرش پر ہے، ہاں اس کے علم سے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں ہے، علیم و بذات الصدور ہے اللہ رب العزت، لیکن اللہ کہاں ہے؟ اس کی ذات عرش کے اوپر ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے آپ، 500 سے زیادہ آیات ایسی ملیں گی آپ کو جس سے اللہ رب العزت کی صفت علو ثابت ہوتی ہے کہ اللہ بلندی پر ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، واضح ہے، ثم استوى علی العرش، واضح ہے، لیکن انزل نزل قبل کی جتنی آیات ہیں سب اس بات کی دلیل ہے۔ اتارنا اوپر سے نیچے ہوتا ہے کہ دائیں سے بائیں ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فوق السماوات ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، عرش سے جدا ہے۔ اب اس عقیدے کا انکار کس نے کیا؟ جہمیہ نے کیا، معتزلہ نے کیا۔ یہ بڑے پرانے فرقے ہیں۔ جہمیہ نے انکار کیا، معتزلہ نے انکار کیا۔ اللہ رب العزت، جہمیہ تو تمام صفات کے منکر ہیں۔ جہم بن صفوان، اس کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن زیرک آدمی تھا، عالم ہوتا تو گمراہ نہیں ہوتا، وہ کوئی سوال ہی نہیں ہے، واقعی اگر وہ عالم ہوتا تو وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ اس سے بعض زنادقہ نے پوچھا، سوال کیا، صف لنا ربک، ہم سے اپنے رب کی صفت بیان کرو۔ صفت، اب وہ الجھ گیا، پڑھا ہوتا، حدیث موجود ہے، اس کے سامنے حدیث ہوتی، گھر میں بیٹھ گیا، کافی دن کے بعد نکلا گھر سے تو ایک نیا عقیدہ لے کر کے نکلا کہ اللہ تمام صفات سے نعوذ باللہ عاری ہے، جبکہ اللہ رب العزت تمام جو اس کی صفات قرآن سے ثابت ہیں، جو احادیث رسول سے ثابت ہیں، بلا تمثیل، بلا تشبیہ، بلا کیفیت بیان کیے ہوئے، ہمیں اس پر ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ جیسے اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح سے اللہ کی صفات پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، تمام صفات کا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال ہوا تھا ایک حدیث میں، صف لنا ربک، یہی سورہ اخلاص کا نزول ہوا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آپ کہیے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں اس کا۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں نا، تینوں قسمیں اس سورہ میں پائی جاتی ہیں۔ توحید ربوبیت بھی ہے، توحید الوہیت بھی ہے، اور توحید اسماء و صفات بھی ہے۔ تو صفات وہ بیان کر سکتا تھا، علم نہیں تھا، گھر میں بیٹھا اور نکلا جب کچھ دن کے بعد تو نیا عقیدہ لے کر کے۔ معتزلہ بھی، واصل حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، ان کے مجلس میں بیٹھتا تھا، اور کچھ دن کے بعد وہ ان کی مجلس سے الگ ہو گیا۔ یہ واقعہ جو میں نے جہم کی طرف منسوب کیا یہ واصل ہی کا ہے، دراصل یہ واصل کا ہے۔ واصل ابن عطا یہ معتزلی تھا، جب یہ الگ ہو گیا حضرت حسن بصری سے تو انہوں نے کہا اعتزل عن الواصل، ہم سے واصل الگ ہو گیا، اور اسی مناسبت سے جس فرقے کا بانی و بانی بنا اس کو معتزلہ کہا گیا۔ تو
تو آپ دیکھیں معتزلہ ہوں کہ جہمیہ ہوں، اللہ رب العزت کی صفت علو کے منکر ہیں، آج اس عقیدے کے حامل پائے جاتے ہیں۔ اسلاف کرام نے، محدثین اعظام نے قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں ان کا رد کیا ہے باقاعدہ طور پر، اور ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے۔ اب آج بہت سے لوگ موجود ہیں، بہت سے لوگ ٹی وی ڈیبیٹ پہ جاتے ہیں، اور جو جاتے ہیں بس اللہ ان پر رحم کرے کیسے ہوتے ہیں، علمی معیار ان کا کیا ہوتا ہے۔ ایک چینل پڑوسی ملک کا ہے بول ٹی وی کے نام سے، اس میں ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علیاذ باللہ، اللہ ان کو عقل سلیم دے اور ہدایت دے، ہمارے عالم دین کے مقابلے میں جب انہوں نے ثابت کیا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے تو وہ مثال دیتے ہیں، جبکہ اسلاف نے کیا کہا؟ امام مالک، امام دار الحجرہ، جن کے بارے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یفتو مالک فی المدینہ، جب تک مدینے میں امام مالک حیات ہے کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ان کے استاد رحمۃ الرائے فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے استواء کے بارے میں، الاستواء معلوم، استواء کیا ہے؟ معلوم ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، والکیف مجہول، کیسے مستوی ہے نہیں معلوم، والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ سلف کا یہی عقیدہ تھا اللہ کی استواء کے بارے میں۔ اب اس نے کہا دیکھو یہ عرش ہے، تم کہتے ہو اللہ عرش کے اوپر ہے، تو اللہ بڑا ہوا کہ عرش بڑا ہوا؟ منطق سمجھا رہا ہے، تم نے استواء کا مفہوم ہی نہیں سمجھا ہے۔ ہمارا عقیدہ کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہے، عرش سے جدا ہے، اور مخلوق میں سب سے بڑا عرش ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اللہ سے بڑا تو قطع نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے نا، تو خالق سے کوئی مخلوق کیسے بڑا ہو جائے گا؟ اور تم نے جب یہ مثال دی، ایمان کی فکر نہیں کی کہ رخصت ہو گیا ایمان، یہ مثال دیکھتے ہی ایمان رخصت ہو گیا۔ تم یہ منطق سمجھا رہے ہو کہ عرش بڑا کہ اللہ بڑا، اور اگر عرش کو بڑا کہیں تو اللہ کو چھوٹا ماننا پڑے گا، اور اللہ کو بڑا کہیں تو عرش اللہ عرش پر آیا کیسے؟ نعوذ باللہ، یہ عقیدہ ہے، یہ آج کے لوگوں کا عقیدہ ہے۔ تو آپ دیکھیں ایسے لوگ موجود ہیں، وہ فرقے چلے گئے، کتابوں کی زینت بن گئے، لیکن ان کے عقائد کے حاملین اور فرقوں میں موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ لکھنؤ میں 2003 سے میں وہاں پہ ہوں، میرا ایک ادارہ بھی ہے، جمعیت کا ذمہ دار تو بعد میں بنا میں، ٹوٹی پوٹی خدمت ہوتی ہے، کافی لوگ پریشان ہوئے، اور 2009 میں ہمارے گھر پہ حملہ کیا، ہماری گاڑی توڑی تبلیغی جماعت کے بھائیوں نے، جی جن کو کہتے ہیں اللہ والے ہیں، یہ پتہ نہیں اللہ والے ہیں کیا والے ہیں۔ میں نے کیا کیا، ایک کانفرنس میں نے بلائی اتحاد ملت کے نام سے، آپسی بھائی چارہ کے نام سے، اس میں نے سب کو انوائٹ کیا، مختلف مکاتب فرقے لوگوں کو، ندوہ کے محتم صاحب حفظ اللہ کو انوائٹ کیا، قلب صادق شیعہ دھرم گرو اس وقت موجود تھے، ان کو انوائٹ کیا، مولانا اصغر صاحب اس وقت ناظم اعلیٰ تھے، وہ امیر ہیں مرکزی جمعیت کے حفظ اللہ، وہ ہمارے ایک دوست تھے مولانا منان سلفی رحمہ اللہ، شیخ ابراہیم مدنی حفظہ اللہ، سب کو جو میسر ہو سکے ایک ہفتے کے اندر میں نے بلا لیا۔ اور اس وقت آپ دیکھیں کہ عید کا جواب پتھر سے نہیں دیا ہم نے، عید کا دن تھا، سوئیاں دھری کی دھری رہ گئیں، عید کے دن حملہ کیا تھا، تفصیل بہت ہے، میں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے تھوڑی باتیں اس میں صرف اس پر آنا چاہتا ہوں کہ جب سب کچھ کر کے دیکھ لیا، 4 مقامی چینل والوں نے براہ راست میرا انٹرویو نشر کیا، تو جہاں ہم نہیں پہنچے گھر میں پہنچ گئے ان کی کرتوت کی وجہ سے، تو لوگوں نے کہا آپ صلح کر لیں۔ ایک صاحب نے میرے پاس فون کیا، کہا مولانا ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ کی مسجد میں، ہم نے کہا تشریف لائیے۔ یعنی یہ جو ہم نے پریس کانفرنس ملا، اس کے بعد تفسیر پڑھیے گا انشاءاللہ۔ ہوا کیا، مہمان تھے مسجد میں آئے تھے عشاء کے بعد، میں نے ہی بات شروع کی اتحاد کی،
ہم نے کہا دیکھیے ہم لوگ آپس میں کب تک لڑتے رہیں گے. ہم نے کہا ممبر رسول. اچھا اس سے پہلے میں نے ندوۃ العلماء بڑا مشہور معروف ادارہ ہے, بلکہ عالمی ادارہ کہہ لیجئے, میرے پاس شرح العقیدہ طحاویہ علامہ ابن ابی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موجود تھی, لیکن میں نے ندوہ سے وہ کتاب منگوائی, مہر لگی ہوئی. عقیدے پہ بات ہونا تھی, میں کرنا چاہتا تھا, لیکن میں نے اتحاد سے شروع کیا. ہم نے کہا کب تک لڑتے رہیں گے. ہم نے کہا یہ ممبر ہے, آپ کے کتنے لوگ آئے یہاں پہ سنتے ہیں خطبہ میرا, کبھی میں نے آمین بالجہر پہ کوئی تقریر نہیں کی, رفع دین پہ کوئی تقریر نہیں کی, سینے پہ ہاتھ باندھنے کی کوئی تقریر کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے. تو ایک ندوی صاحب تھے, اس میں ایک مفتی صاحب تھے, ایک ندوی صاحب تھے, اور 3 عام لوگ تھے, 5 لوگ تھے. تو وہ ندوی صاحب بھڑک اٹھے, کہا آپ ایسی بات کرتے ہیں جب سے آپ نے لکھنؤ میں قدم رکھا ہے بنائے جا رہے ہیں غیر مقلد, بنائے جا رہے ہیں غیر مقلد. تو میں نے کہا میری کیا بساط ہے, میں کسی کو کچھ بناؤں. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں, اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جس کو چاہے ہدایت اسی کو ملے گی. اور دوسری بات رہ گئی یہ بات کی غیر مقلد, تو ہم خود غیر مقلد نہیں ہیں, الحمدللہ اہل حدیث ہیں. تو جو ہم خود نہیں ہیں ہم اس کی تبلیغ کیوں کریں گے؟ یہ تو آپ کا دیا ہوا لقب ہے. پھر میں نے پوچھ لیا, ہم نے کہا مقلد ہیں؟ بے شک. میں نے کہا کس کے؟ کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. میں نے کہا اچھا, تو کیا انہی جیسا آپ عقیدہ رکھتے ہیں؟ کہا بے شک. اصل میں بہت سے علماء کو بھی نہیں معلوم ہے کہ عقیدہ امام صاحب کا کیا ہے, فروعی مسائل میں تقلید کر رہے ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ وہی ہے جو ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے, الحمدللہ. تو میں نے کہا کہ اچھا بتائیے اللہ کہاں ہے؟ کہ ہر جگہ اللہ. میں کہا ہر جگہ ہے؟ کہا بے شک. ہم نے کہا مؤذن صاحب, اپنے مؤذن سے کہا ذرا کتاب اٹھائیے. ہم نے کہا دیکھیے اس پہ ندوہ کی مہر لگی ہوئی ہے, یہ ندوہ کی کتاب ہے, نشان میں نے پہلے لگا دیا تھا. ہم نے کہا دیکھیے اس میں ابو مطیع بلخی سوال کرتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے, اور کہتے ہیں رجل یقول لا ادری این اللہ, ایک آدمی کہتا ہے میں نہیں جانتا اللہ کہاں ہے. قال هو کافر. امام صاحب فرماتے ہیں وہ کافر ہے جو کہتا ہے میں نہیں جانتا اللہ کہاں ہے. کہ ایک آدمی ہے جو کہتا ہے اللہ عرش پر ہے لیکن کہتا ہے میں نہیں جانتا عرش کہاں ہے. فی الارض و فی السماء, زمین میں کہ آسمان میں. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ بھی کافر ہے. میں نے کتاب تو بعد میں دکھائی تھی, پہلے میں نے یہ کہا تھا, کتاب میں نے بعد میں دکھائی. کہنے کے شرح عقیدہ تو ہم نے بھی پڑھی ہے, طحاویہ کہاں ہے, تب میں نے دکھائی کتاب. میرا مودی صاحب لائیے, پڑھا جب تک. اصل میں ہم نے منتخبات پڑھی ہے, یہاں تک نہیں پہنچے. ہم نے کہا یہاں تک پہنچنے بھی نہیں دیں گے لوگ آپ کو. ہم نے کہا آپ عقیدہ رکھتے ہیں ماتریدی عقیدہ, اشعری عقیدہ آپ رکھتے ہیں, معتزلی عقیدہ آپ رکھتے ہیں, اور آپ دعویٰ کرتے ہیں امام صاحب کی تقلید کا. میں اگر ہم اپنے آپ کو حنفی کہیں, نسبت کرتے ہیں امام صاحب کی طرف, تو وجہ اس لیے ہمارا اور امام صاحب کا عقیدہ ایک تھا. اور آپ ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں تو امام صاحب بھی تو غیر مقلد ہی تھے, تو یہ نسبت بھی ہے. لیکن ہم نسبتوں کے قائل نہیں ہیں. تو مفتی صاحب تب بولے, کہا ارے مولانا ہم لوگ بھی آپ سے اتحادی کی بات کرنے آئے تھے. تو ہم نے کہا یہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جب سے آئے تب سے بنائے جا رہے ہیں. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی بڑے بڑے علماء ان کے ہاں عقیدہ وحدت الوجود موجود ہے کہ ہر چیز اللہ ہے, حلول موجود ہے, ہر چیز میں اللہ ہے. وحدت الشہود کا عقیدہ موجود ہے, ہر جگہ اللہ ہے. ایک مفتی صاحب اسی زمانے میں دیوبند سے تشریف لائے لکھنؤ. جی عبرت کی بات ہے, میں نام لینے کا عادی نہیں ہوں. انہوں نے آئین اللہ پہ تقریر شروع کی. کہا یہ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہو اللہ ہر جگہ ہے, تو تم یہ مانو کہ اللہ بیت الخلاء میں ہے. تو اللہ کی ذات شریف ذات ہے, ہم کیسے بیت الخلاء میں اللہ کو کہہ دیں گے جو یہ اہل حدیث ہم سے کہتے ہیں. انہوں نے کہا مقلد کہا.
پھر مثال دی، کہا اللہ ہر جگہ ہے. یہ جو مورتی، واللہ العظیم یہی ان کے الفاظ تھے، یہ جو مورتیاں ہیں ان میں بھی خدا ہے. ظاہر جب ہر چیز میں اللہ ہے تو مورتیاں تو چیز میں داخل ہی ہیں نا ان کے ہاں، ہمارے یہاں بھی. یہاں تک اتنا خطرناک جملہ ہے کہ ان میں بھی خدا ہے. ایمان کو آواز دو، ایمان کہاں ہے آخر؟ کہاں ہے ایمان؟ کیا آپ اس میں کہنے خدا؟ اب وہ جو پوج رہے ہیں تو آپ ان کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ آپ قائل ہیں ذرے ذرے میں خدا ہے، وہ قائل ہیں کڑ کڑ میں بھگوان ہے. لینگویج کا فرق ہے، صرف الفاظ کا، بس یہی تو فرق ہے. اور کیا فرق ہے؟ فرق تو الفاظ اس کا ہے کہ وہ ہندی زبان ہے اور یہ اردو زبان ہے. ذرہ ذرہ فرق کیا رہ گیا؟ ہم لوگ کوئی پروگرام جب کرتے ہیں آج بھی تو مختلف مکاتب فرقہ علماء کو بلاتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، بلانا بھی چاہیے. اور کبھی کبھی صدارت ہم ایک بہت بڑے دارالعلوم کے محتمم صاحب کی بھی کرتے ہیں. اسی پیریڈ کی بات ہے، ہمارے استاذ گرامی مولانا محی الدین صاحب ندوی حق رحمہ اللہ طیب پور کے تھے. ان کے ایک شاگرد تھے تو انہوں نے، میں بھی ان کا شاگرد، میری نظامت تھی کہہ لیں گے کہ ایسا بابو یہ فلاں صاحب ہیں، یہ کچھ بولنا چاہتے ہیں تو ان کو موقع دے. تو حالانکہ مستار نہیں تھے وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے بولیے. تقریر اچھی تھی، انداز اچھا تھا، لیکن وہ جو عقیدہ ہے وہ آ گیا کھل کے. کہنے لگے کہ دیکھیے صاحب، گھر کی تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے. ابھی آپ تربیت پہ بہت اچھا خطاب سن رہے تھے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. کہا ایک جگہ کہ مدرسے میں ایک صاحب پہنچے تفتیش کے لیے، ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھا بیٹا بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ تو یہ گھر کی تربیت کا اثر تھا کہ بیٹے نے کہا، اس بچے نے کہا اللہ ہر جگہ ہے. کتنا صحیح جواب دیا. ایک موضوع روایت بھی انہوں نے پیش کر دی، اس پر تو میں نے کوئی نکیر نہیں، اس لیے کہ یہی کافی تھا. اب مجمع ہے، کانپور کے لوگ اچھے خاصے لوگ آئے تھے. نیتا عزیر رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے اس وقت، اللہ قریب رحمت کرے. کانپور کے آپ جانتے ہوں گے، ان کو موجود تھے. ہم نے کتنا بڑا مجمع ہے اپنے لوگوں کا، غلط عقیدہ لے کر کے لوگ چلے جائیں گے یہاں سے. میں کھڑا ہوا، میں نے تعریف کی، انداز خطاب اچھا تھا. میں نے کہا کہ اتنا بڑا مجمع نہیں چاہتا کہ آپ کوئی غلط عقیدہ لے کر کے جائیں. دیکھیے اللہ کی ذات فوق السماوات ہے، عرش کے اوپر ہے. میں نے آیات پیش کی. اس لونڈی کا واقعہ بھی جو حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ فاشارت الی السماء، اس نے اشارہ کیا آسمان کی طرف. قال من انا، آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا صحابی رسول سے اعتقھا فانھا مومنہ، میں اس کو آزاد کر دوں، مومنہ ہے. اللہ رب الجزائے خیر دے. ندوہ کے محتمم صاحب کو میں جب بیٹھا تبصرہ کر کے تو انہوں نے ہمارے حافظ عتیق صاحب سے کہا کہ آپ کے مولانا نے بر وقت گرفت کی، صحیح کیا، ٹھیک ہے. بعد میں نیتا عزیر صاحب وغیرہ آئے، کہا مولانا اگر آپ یہ صراحت نہ کرتے تو ہم سمجھتے کہ یہ تو پروگرام انہی لوگوں کا ہے جو ہر جگہ اللہ کو مانتے ہیں. تو میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اسٹیج ہمارا ہو اور یہاں سے کوئی غلط بات نشر ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اپنے جانتے بوجھتے نہیں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ توحید کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ ہر جگہ. ہمارے ایک دوست ہیں جدہ کے، وہ باب مکہ کے امام ہیں، دکتور ماجد بن الغنی البکری حفظہ اللہ. ہمارے ایک پروگرام میں آئے لکھنؤ میں، ان کو ہم نے انوائٹ کیا تو ہم نے کہا گھر چلیے. اوبڑ کھابڑ تو اس وقت روڈ تھا، یہ آپ کا گونڈا کا روڈ بڑا خراب تھا، بہت خستہ حالت اس کی تھی. وعدہ کر لیا میرے گھر آنے کا. تو ایک مولوی صاحب نے کہا کہ بہت خراب روڈ ہے، آپ نہ جائیے. اللہ جزائے خیر دے. ان کو کہا اگر شیخ صاحب مجھے پہاڑی پہ چڑھنے کے لیے کہہ دیں گے چڑھ جاؤں گا، وہ تو روڈ خراب ہے. آئے تو ہمارے سمدی ہیں، بلکہ حقیقی سمدی تمہارے بھائی مولانا سراج الدین صاحب سراجی حفظ اللہ کے ہیں، ڈاکٹر وجاہت حسین صاحب. جی سننے کی بات ہے. ہماری بھتیجی پوتی ان کی وہ چھوٹی سی تھی،
میں نے ملاقات کرائی, پوچھا این اللہ, تو میں نے ترجمانی کی, ہم نے کہا شیخ پوچھ رہا اللہ کا, اس نے فوراً ننیال حنفیوں کا ہے. ان کے ایک داماد تھے ڈاکٹر, بڑے ڈاکٹر ہیں دانت کے, ان سے ملاقات کروائی تو شیخ نے کہا ان سے پوچھیے ذرا, اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں, اللہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا, تھوڑی دیر حیران نے, پھر کہا کہ اللہ ہر جگہ. میں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پوری دنیا میں ہر جگہ موجود. اچھل پڑے گا, کیف قلتا ہے یا دکتور هذه البنت تعرف این اللہ, یہ بچی جانتی ہے اللہ کہاں ہے, وانت دکتور لا تعرف این اللہ, اور آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہو کر کے آپ کو یہ پتا نہیں کہ اللہ کہاں ہے. یہ عقیدہ ہے. عقیدہ لے کر کے آپ جائیے, اور اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے, نماز کتنی مضبوط کیوں نہ ہو, روزہ کتنا مضبوط کیوں نہ ہو, حج کتنا مضبوط کیوں نہ ہو, زکوٰۃ کتنا آپ کیوں نہ دے رہے ہوں, تعلقات میاں بیوی کے کتنے خوشگوار کیوں نہ ہو, کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اور یہی وجہ ہے جتنے نبی اور جتنے رسول اس دھرتی پہ اس دنیا میں اللہ نے بھیجے, سب کی پہلی دعوت توحید تھی. وما ارسلنا من رسول, جتنے رسول من قبل کا, آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے, جتنے نہیں بھیجے ہم نے کوئی رسول آپ سے پہلے, مگر کیا, الا نوحی الیہ, مگر ہم نے ان کی جانب وحی کی, انہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو لا الہ الا کا مفہوم کیا ہے, لا الہ بحق الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. صوفیوں کی طرح نہیں کہ لا موجود الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں. وہ یہی کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں. نہیں, اللہ معبودین باطلہ تو بہت ہیں, بہت لوگوں نے 360 تو مکے والوں بنا لیے تھے, اور اب تو کروڑوں میں بہت سے لوگوں نے بنا لیے ہیں, لیکن معبود حقیقی, معبود برحق صرف اللہ رب العزت ہے. یہ اس کلمے کا, اور دو رکن ہیں اس کلمے کے, ایک نفی ہے ایک اثبات ہے, اور دونوں کا ہونا ضروری ہے. رکن کہتے ہیں جیسے پلر ہے کھڑا ہوا, اب یہ جو آپ کا شامیانہ ہے, اگر اس کو رکن یہ ہیں جو ارکان اس کے پلر, ان کو ہٹا دیں دھراشائی ہو جائے گا, زمین بوس ہو جائے گا. تو یہی مسئلہ ہے اس کلمہ توحید کے ساتھ. اس کے دو رکن ہیں, ایک ہے نفی, اور پہلے نفی ہے, اور ایک ہے اثبات. نفی کا مطلب لا الہ, تمام معبودین باطلہ کی پہلے نفی کرو, اس کے بعد کیا ہے, الا اللہ, سوائے اللہ کے. یہ اثبات ہے. تو نفی اور اثبات دونوں کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی کہے لا الہ لا الہ لا الہ, مومن نہیں ہے وہ. اور اگر کوئی کہتا الا اللہ الا اللہ الا اللہ, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں وہ بھی شخص مومن نہیں ہے, جب تک ان دونوں کو شامل نہ کرے لا الہ الا اللہ. تو پہلے کلمہ کو سمجھیں لوگ کہ کلمہ کسے کہتے ہیں, کلمہ توحید کا معنی اور مفہوم کیا ہے, اس کی معرفت کیا ہے, نفی اور اثبات. اور آپ اکثر سنتے ہوں گے لوگ کہتے ہیں الا اللہ الا اللہ, یہ کیا ہے, معلوم ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے, وہی وحدت الوجود کا راز پنہا ہے. الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں, سب اللہ ہی اللہ ہے. تو الا اللہ جو کہتا ہے, یقین جانی اگر یہی عقیدہ ہے, ایمان والا عقیدہ یہ نہیں ہے. اور جو صرف لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کلمے کو سمجھنا یہ ہر مسلمان کا سب سے پہلا فریضہ ہے, سب سے پہلا. اور یہ بنیادی رکن میں جو 5 ارکان اسلام کے ہیں, پہلا رکن ہے یہی. شہادتین اگر نہیں ہے, اس پر عقیدہ نہیں ہے, صرف زبان سے کہہ دیا آپ نے, تو زبان سے کہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور اسی لیے مرجیہ کا جو فاسد عقیدہ ہے, مرجیہ یہ بھی ایک باطل فرقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ لا تضر معصیۃ مع ایمان, ایمان رہتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا. بس ایمان لیا ہو, زنا کرو, نعوذ باللہ چوری کرو, ڈکیتی ڈالو, گالی بکو, غیبت کرو, چغلی کرو, کچھ کرو, کوئی حرج نہیں ہے. کون کہتے ہیں؟ مرجیہ. کہتے ہیں اعمال جو ہیں یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے, جبکہ ایمان کی جو تعریف سلف سے ثابت ہے. آپ صحیح بخاری پڑھیے, کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پہ ایک تو باب ہی باندھا ہے, لیکن جتنی حدیثیں نقل کی ہیں تقریباً تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے.
یہ کہتے ہیں نہ ایمان گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، بس ایمان بسیط ہے، ٹھوس ہے، کہہ دیا ہم مومن ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، بس اللہ خیر صلی اللہ، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ ایمان کی زیادتی کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ وَإِزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اللہ نے مومنوں کے ایمان میں زیادتی کر دی۔ تو زیادتی کمی کو مستلزم ہے کہ نہیں ہے؟ جو چیز زیادہ ہوگی وہ کم بھی ہو سکتی ہے۔ یزید بالطاعہ وینقص بالمعاصی، اللہ کی فرما برداری کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہ کرنے سے ایمان میں کمی آتی ہے۔ تو ایک انتہا مرجیہ ایک انتہا پہ، دوسری انتہا خوارج اور معتزلہ ہے۔ خوارج کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، کافر ہو گیا، وہ جھوٹ بولا گناہ کبیرہ کافر ہو گیا۔ ایمان لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کب تک کلمہ پڑھتے رہیں گے؟ آپ دیکھیں معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے فی منزلتین بین منزلتین، یہ دو منزلہ میں سے ایک منزلے میں، دو درجہ میں سے ایک درجے میں ہے، نہ کافر ہے نہ مومن ہے، اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، مخلد فی النار ہے۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ میں نے اسی لیے ابتدا میں عرض کیا، یہ نام غیر معروف لگ رہے ہوں گے آپ کو، لیکن ان کے عقیدے کے حاملین آج موجود ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بس ایمان لائے، اور میں آپ کے لیے عرض کروں بہت سے لوگ اہل حدیث ہو جاتے ہیں، اور اہل حدیث کیا غیر مقلد ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، بہت تلخ بات ہے، غیر مقلد کوئی اچھی بات نہیں ہے ہونا۔ تو کہتے ہیں اب تو جنت الاٹ ہو گئی، نماز کون پڑھے، روزہ کون رکھے، اب توحید تو اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، صدقا من قلبہ بھول جاتے ہیں، خالصا من قلبہ بھول جاتے ہیں۔ دل سے کہو گے لا الہ الا اللہ، اور جو دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا، اور دل میں جب لا الہ الا اللہ بس جائے گا، رچ جائے گا، تو یہ ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھنے سے اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے، یہ قدم مسجد کی جانب چلنے سے ہمیں روک نہیں سکتے ہیں، یہ قدم ضرور مسجد کی جانب اٹھیں گے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہی یہی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی مثال کیا ہے؟ ایک چابی تالے کی ہے، چابی سے کھلتا ہے تالا، تو اس کے دندانے ہونے چاہیے چابی میں، جب تک دندانہ نہیں ہوگا تالا نہیں کھلے گا۔ یہ ارکان مزید جو ہیں اسلام کے، یہ لا الہ الا اللہ کی چابی کے دندانے ہیں، اگر یہ نہیں ہوں گے تو جنت کا تالا کھل نہیں سکتا ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ غفلت کے شکار ہیں جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، کہتے ہیں موحد ہو گئے۔ جب موحد ہو گئے تو توحید کا تقاضا کیا ہے، اس کو پورا کر رہے ہیں۔ مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف قدم بڑھتے ہیں؟ نہیں۔ کورونا آیا تھا، نماز گھر میں پڑھ رہے تھے، بہت مچل رہے تھے، مسجدیں بند ہو گئیں، مسجدیں کھل گئیں، اب بھی حال وہی ہے۔ کچھ دن تک تو کچھ آباد تھی، اب پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے مغرب میں ایک سب دو سب مل جائے، بقیہ فجر میں عشاء سب گول۔ کیا یہ توحید ہے؟ نہیں میرے بھائی۔ اگر کوئی مزاروں پہ جا کر کے غیر اللہ سے استمداد کر کے ان سے مدد طلب کر کے توحید کی توہین کر رہا ہے، تو وہ جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کس بات کی وہ موحد ہے؟ کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں وہاں غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اور ہم بڑے تین طراق سے کہتے ہیں علی کا شعر پڑھتے ہو، پڑھنا بھی چاہیے، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے نہ ہے، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کو رتبہ نبی سے بڑھائیں، نہ توحید میں کچھ مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں خلل آئے اور نہ ایمان ان کا جائے۔ تو آپ دیکھیں بے شک غلط ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ استمداد غیر اللہ سے کرنا یہ شرک ہے، اور استمداد کی بات آئی تو بات کر کے ختم کروں۔ استمداد دو طرح کا ہوتا ہے، بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک استمداد ہے ما تحت الاسباب، استمداد میں مدد طلب کرنا، اسباب کو اپنا، جو اسباب ہیں جو اللہ نے اسباب مہیا کر دی ہمارے لیے، اور ایک ہے ما فوق الاسباب۔ تو ما تحت الاسباب جو استمداد ہے یہ جائز ہے۔
ہمیں پیاس لگی ہے، ہم نے اپنے کسی بھائی سے کبھی ہمیں پانی پلا دیجیے، لا کے پانی پلا دیا، ہماری مدد ہوئی نا، بس میں ہے اس کے، وہ سبب اپنا سکتا ہے، ہمیں پانی پلا دیا۔ یہ مکبر صوت اسے کہتے ہیں، مائک، اس سے آواز دور تک جاتی ہے، ہم نے اپنے بھائی سے مدد لی اور اس کا سہارا لیا، گویا اسے بھی مدد دے رہے ہیں۔ تو یہ ما تحت الاسباب کے قبیل سے۔ ما فوق الاسباب کیا ہے؟ کتنے اسباب اللہ نے بنائے ہیں، لیکن کوئی ایک سبب اپنا کر کے آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اسباب ہمیں ہمارے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے ہیں۔ جیسے بیٹا دینا، بیٹی دینا، اولاد دینا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہب لمن یشاء اناث ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بیٹا دے۔ ابھی آپ ایک بڑی تقریر سماعت فرما رہے تھے، بیٹی کا ذکر یہاں پہلے ہے، اور اللہ جس کو چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ جس کو چاہے معاش کرتے۔ لیکن بیٹا لینا ہے، بیٹیاں ہو رہی ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ کسی نے پوچھا بھی کیا ہوا؟ وہ اللہ نے بیٹی لکھی تھی، بیٹی ہوئی، تب تو تقدیر کی بات آ گئی یہاں پہ، اور بیٹا ہوا ماشاءاللہ، بڑی سرکار میں حاضری لگائی تھی تو سرکار نے کرم کر دیا، تب سرکار نے کرم کر دیا۔ بیٹی کی نسبت اللہ کی طرف اور بیٹے کی نسبت اپنے بناوٹی سرکار کی طرف، یہ کہاں کا ایمان ہے؟ تو یہ ما فوق الاسباب ہے۔ ابھی ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر جمیل آیا، اس گاؤں سے واقعی ان کی وابستگی تھی، بچپن میں ان کے ساتھ آتے تھے ہم لوگ، اور بڑی یادیں ان کی وابستہ ہیں اس گاؤں سے بھی، اور قرب و جوار میں اور جو موادیات ہیں۔ کانپور کا ان کا واقعہ ہے، میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اس کو۔ وہ کوئی صاحب ٹوکرا اٹھائے ہوئے تھے، جا رہے تھے، اٹھائے کیا تھے، رکھا ہوا تھا زمین پہ، کوئی تلاش میں سے کوئی آ جائے، کوئی مدد کر دے اور سر پہ اٹھا کے رکھوا دے۔ دادا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گزر رہے تھے، کبھی آ جائیے، ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑی دور لے گئے، کمر عمر تک لے گئے ہوں گے، اب وہ شخص کہتے ہیں یا علی المدد، تو ہمارے دادا رحمۃ اللہ نے چھوڑ دیا۔ کہا عجیب آدمی ہے آپ، اگر آپ کو سر پہ نہیں رکھنا تھا تو آپ نے چھوڑا کیوں؟ کہا بھائی میں تو تمہاری مدد کرنے آیا تھا، چونکہ میرے بس میں یہ چیز ہے، اٹھا سکتا ہوں، اب بیچ میں تم کسی علی کو پکارنے لگے تو وہی اٹھائیں گے آ کر کے، میں کیوں اٹھاؤں؟ اب علی آئیں گے، علی کو بلاؤ۔ تو جو وفات پا چکے ہیں وہ اللہ کی مہیا کردہ جو اسباب ہیں نا، ان کو بھی وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ جو قبر میں ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، شرح خاموشہ میں جا چکے ہیں، وہ کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے دیکھیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ بہت بڑی بڑی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ایک لڑکا چنہٹ کا اہل حدیث ہوا، میرے گھر پہ آیا، کافی سال پہلے کی بات ہے، کہا مولانا ایسا ہے، وہ اہل حدیث تو ہو گیا ہوں، میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں اور رفع دین بھی کرنے لگا ہوں، معاف کیجیے گا رفع الدین اہل حدیثیت کی علامت نہیں ہے۔ بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں لوگوں سے، کہتے ہیں رفع دین کرتے ہیں تو اہل حدیث ہو گئے، نہیں صاحب، ٹھیک ہے ہماری پہچان ہے یہ، لیکن یہی پہچان نہیں ہے۔ لیکن مولانا بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ہاتھ یہاں ہے، یہاں سے یہاں نہیں جاتا ہے، تو ہم نے کہا دیکھو یہ غیر علمی بات ہے، لیکن میں چونکہ دادا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت ہم لوگوں کو ملی، ہم نے کہا علمی بات نہیں ہے، لیکن جب تم دیوبندی تھے تو کہتے تھے نیت باندھو، کہا ہم نے کہا ہم لوگ بھی کہتے ہیں نیت باندھو، یہ بتاؤ نیت کہاں ہوتی ہے؟ نیت تو دل میں ہوتی ہے۔ ہم نے کہا دل کہاں ہوتا ہے؟ کہا سینے میں ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا جہاں نیت ہوتی باندھو نا، جہاں نیت ہوتی وہ باندھو نا، بھئی نیت باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، دل کی ضرورت بھاگے تو اس کو باندھے رہو، وہ اچھل پڑا گا، آپ سمجھ میں آگے نہیں باندھیں گے، حدیث پڑھیے، لیکن وہی ہے کہ سمجھنے کے لیے۔ تو میرے بھائی دیکھیں، توحید یہ بہت اہم مسئلہ ہے، روا روی میں اس کو نہیں لینا چاہیے، اور یہ سمجھ کر کے کہ اہل حدیث گھر میں پیدا ہو گئے یا کسی کی دعوت سے متاثر ہو کر کے اہل حدیث ہو گئے، بس اب موحد ہو گئے ہیں، اب اور کچھ پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یہ خیال غلط ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ کو توحید کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، توحید کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ چھوٹے چھوٹے جملوں سے ایک صحابی رسول آتے ہیں نا، کہتے ہیں اللہ 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 کے رسول چاہیں گے تو ہو جائے گا،
اللہ اللہ کے رسول چاہیں گے. آپ نے فوراً ٹوکا, کہا صرف اتنا کو کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا. قرآن میں نا وما تشاءون الا یشاء اللہ, اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا, تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں دیکھیں آج یہ زبان زد خاص عام جملہ ہے, لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ کے رسول چاہیں گے تو ہوگا. اللہ کے وسلم کو آپ فوراً نکیر فرما رہے ہیں. ایک حدیث سن لیجئے, حضرت ابن عباس کی جامع ترمذی کی روایت ہے, پھر بات ختم کرتا ہوں میں. بہت پیاری حدیث ہے, بہت پیاری ہے. حسن صحیح کا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے, مسند احمد میں بھی روایت ہے لیکن منقطع ہے, یہ روایت صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے خطاب کیا غلام. غلام عربی میں کہتے ہیں اس بچے کو جو دودھ چھوڑ چکا ہو اور 9 سال تک کی عمر کا ہو, تو اس 9 سال تک کی عمر کے بچے کو غلام کہتے ہیں. غلام مانے وہ نہیں جسے غلامی لی جاتی ہے, بچہ جیسے کہتے ہیں نا, پیار سے آدمی کہتا ہے بچوں کو اے میرے بچے, اے میرے بچے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 10 سال تھی, 2 سال کراس کر چکے تھے, لیکن خطاب کیا بہت پیارے اسلوب, یا غلام, اے بچے, انی اعلمک کلمات, چند باتیں میں تمہیں سکھلا رہا ہوں, چند باتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمائیں اور کان نہ لگائیں, وہ بھی حضرت ابن عباس ہو نہیں سکتا. فرمائے احفظ اللہ یحفظک, تم اللہ کے حقوق کی نگہداشت کرو, حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اب اللہ کے حقوق تو بہت ہیں, سب سے پہلا حق تو توحید ہی ہے نا, سب سے پہلا حق اللہ کا. یہ نماز, روزہ, حج, زکات سب اللہ کے حقوق ہیں, اور لیکن سب سے پہلا حق اللہ کا یہی توحید ہے. اور اسی لیے اللہ نے کائنات بنا, اسی لیے اللہ نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا ہے توحید کو ثابت کرنے کے لیے. فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تم اللہ کے حقوق کی نگہداشت کرو, تم اللہ کو سامنے پاؤ گے. بہت سے لوگوں کو دھوکا ہو جاتا ہے, یہاں تو ہے سامنے, تو اس کا مطلب اللہ موجود ہے, یعنی اللہ کی نصرت پاؤ گے. ٹھیک ہے, جیسے ہوتا نہیں ہے کہ ایک آدمی جب کسی ولی اللہ المثل الاعلیٰ, جب کسی سے حد درجہ محبت ہوتی ہے تو کہتے بھی دیکھیے کوئی ضرورت ہو آپ ہمیشہ مجھے اپنے سامنے کھڑا پائیں گے. کھڑا ہوتا سامنے, وہ پیچھے سے مدد کر دیتا ہے, کسی اور ذریعے سے مدد کر دیتا ہے. تو یہ وہ یہ نا الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا. غواص کو مطلب ہے کہ صدف سے کی گوہر سے, صدف سے کی گوہر سے. تو آپ دیکھیں, جزاک اللہ خیر, آپ دیکھیں یہاں پہ کہ اس سے لوگ نظیر لینے لگتے ہیں. کہیں اللہ نے کہہ دیا میں تمہارے ساتھ ہوں, تو اللہ ساتھ ہے بھی, اللہ کا علم ساتھ, اللہ کی نصرت ہے, اللہ کی تائید ساتھ میں ہے. فرمایا تم اللہ کی مدد سامنے پاؤ. پھر فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ, جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر. یہاں کیا ہے, غیر اللہ سے سوال ہوتا ہے. بھر دو جھولی میری یا محمد. ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا, بہت گا کر کے, ڈی جے بجا کر کے لوگوں نے کیک کاٹ کر کے ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کہہ کر کے منایا. اور بھی کبھی غوث پیا کے در پہ ہیں, کبھی خواجہ کے دامن میں چھپے ہوئے ہیں, اللہ کا در نہیں مل رہا ہے, پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہیں, غیر اللہ کو پکار رہے ہیں, سوال ان سے کر رہے ہیں. کہا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, مدد طلب کرو تو اللہ سے, مانگو تو اللہ سے, بیٹا مانگو اللہ سے, بیٹی مانگو اللہ سے, صحت مانگو اللہ سے, تندرستی مانگو اللہ سے, اور اگر مدد مانگو تو صرف اور صرف اللہ سے. اگر مدد بھی دوسروں سے مانگی جاتی ہے. آپ دیکھیں بڑا مشہور واقعہ ہے, اکرمہ رضی اللہ عنہ, ابو جہل لعین کے بیٹے ہیں نا, فتح مکہ میں جب شاہانہ طور پہ رمضان کے مہینے میں داخل ہوئے تو آپ نے عام معافی نامہ جاری کر دیا, لا تثریب علیکم اليوم انتم طلقاء, کوئی پکڑ نہیں, کوئی سب آزاد. 9 لوگ ایسے تھے جن کے قتل کا فرمان آپ نے جاری کیا, کہا اگر یہ غلاف کعبہ پکڑ کے لڑ جائیں تو بھی قتل کر دیا. ان میں اکرمہ بھی تھے. بھاگ کھڑے ہوئے, گئے, سوار ہیں کشتی پہ. اب کشتی بیچ مجدار میں ڈاما ڈول ہونے لگی, تو اللہ کہتا ہے کشتیوان کہ بھی یہاں تو اللہ کو پکارو صرف. قرآن نے کہا نا وَإِذَا غَشَوْا مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, کہ جب موجیں ان کو گھیر لیتی ہیں صاحبانوں کی طرح سے, وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں, اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے. یہاں الدین عبادت کے معنی, اس کے خالص اللہ کو پکارتے ہیں. تو کہا اللہ کو پکارو, یہاں اللہ. اکرمہ کہتے ہیں میرے دل میں اتھل پتھل مچنے لگی کہ اگر سمندر کی تاریکی میں اللہ ہی
ہماری پکار سنتا ہے، مدد کرتا ہے، تو خشکی پہ بھی اللہ ہی مدد کرے گا۔ کہا جیسے تیسے واپس لے جاؤ، اب مجھے مکہ چھوڑ کے نہیں جانا ہے۔ ادھر ان کی بیوی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ چکی تھی معافی کا فرمانہ لینے، اور آپ نے ان کو کہا تھا ٹھیک ہے آ جائیں۔ ادھر یہ نقد دل ہار بیٹھے۔ آپ دیکھیں وہ بھی یہی کرتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک تھوڑی غیرت تھی۔ خشکی میں وہ لات وبال عزا منات سب کو پکارتے تھے، اول و حبل کے نعرے بھی لگاتے تھے، جیکارے بھی بولتے تھے، لیکن سمندر کی تاریکی میں ان کی کشتی جب بھمر میں پھنسی تھی تو وہ صرف اور صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ اور آج کیا ہے؟ آج تو کہنے والا کہتا ہے بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کنیا معین الدین چشتی، کہ مصیبت کے بھمر میں کشتی پھنس چکی ہے، اے معین الدین چشتی مدد کو آ جائیے۔ وہاں مصیبت کے بھمر میں کشتی پھنستی تو صرف اللہ کو، اور وہ کافر ہوئے مشرک ہوئے، اللہ نے کو کافر کہا کہ نہیں کہا؟ مشرک کہا کہ نہیں کہا؟ اور یہاں خشکی میں بھی وہی غیر اللہ، اور بھمر میں کشتی پھنسی ہے تو بھی صرف اور صرف غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ ایمان کو آواز دو، ایمان کہاں ہے؟ ہم نہیں کہتے۔ خود آدمی ٹھنڈے دل سے سوچے کہ یہ جو اللہ کے لیے عبادت ہے، یہ کیا ہے؟ استعانت، مدد طلب کرنا۔ ما فوق الاسباب، اللہ ہی مدد کر سکتے ہیں۔ لوگ مثال دیتے ہیں تم مائک استعمال کرتے ہو مدد لیا، تم نے فلاں سے مدد لیا، تو یہ بھی ہوائی جہاز پہ چلتے ہو، اس پہ چلتے ہو، اس پہ چلتے ہو، مدد لیتے ہو، تو یہ غیر اللہ کی مدد ہے۔ استمداد کا مطلب نہیں سمجھا انہوں نے۔ تحت الاسباب تو اجازت ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سواریاں کی ہیں، اونٹ پہ سواری کی، گھوڑے پہ سواری کی، آپ نے نہیں کی۔ اب زمانہ جس طرح ترقی، تو یہ کیا ہے؟ دنیاوی اسباب ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے ان اسباب کو پیدا کیا ہے۔ زمین و آسمان کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ یہ چاند تارے ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، سورج ہماری خدمت میں لگا ہوا ہے، تو ہم ان سے اگر خدمت لے رہے ہیں اللہ کے عقل و شعور دی ہوئی عقل سے، شعور سے، اس میں کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں توحید، دعا، استغاثہ، استعانت، ذبح، یہ سب عبادت ہے۔ نظر عبادت ہے، نیاز عبادت ہے۔ اگر یہی غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو یہ غیر اللہ کی عبادت ہو جائے گی، اللہ کے لیے کریں تو اللہ کی عبادت ہوگی۔ اب سدو شاہ کا بکرا مانیں گے ان کو خوش کرنے کے لیے، تو 11ویں کا مہینہ چل رہا ہے میرے خیال سے، جی ربیع ثانی 11ویں کا مہینہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ مزاحن کہتے بھی تھے کہ وہ ہمارے دادا پردادا تھے، بھئی ان کو ہر سال مرغا چڑھاتے ہو، پوتے کو پوچھتے ہی نہیں ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جن کی توحید مسلم تھی، ہم ان کو ولی کامل مانتے ہیں۔ اور اگر یہ الغنیہ لطالب الحق جو ان کی کتاب اب تو اردو میں آ گئی ہے، غنیۃ الطالبین کے نام سے، یہ پڑھ لیں، میرے خیال سے یا تو توبہ کر لیں گے یا 11ویں چھوڑ دیں گے۔ نماز کا وہ طریقہ جو ہم جس طرح پڑھتے ہیں، ٹوٹل عقیدہ ایک دم وہی جو ہمارا فتح الغیب ان کی کتاب ہے، اس میں صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کتاب و سنت کو تم اپنا پیشوا بناؤ، کتاب و سنت کی پیروی کرو۔ کون کہتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگ پڑھتے نہیں غنیۃ الطالبین، بہشتی زیور جہیز میں دے دیتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں بہشتی زیور میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایسی غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب، اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، بکرا ہو، مرغا ہو، سدو شاہ کا بکرا ہو، یہ غیر اللہ کے نام ہے، اور ذبح لغیر اللہ یہ شرک ہے۔ جی کہتے ہیں تم بھی قربانی کرتے ہو، ہم قربانی کرتے ہیں، لیکن ہم کیا قربانی میں کہتے ہیں؟ اللہم لکا و منکا اللہم تقبل منی، اللہ یہ تیرا ہی عطا کردہ ہے، تیرے ہی دی ہوئی یہ نعمت ہے، اللہ میری طرف سے قبول فرما لے۔ اور یہاں کیا کرتے ہیں؟ فلاں خوش ہو جائیں گے، بیٹا دے دیں گے، بیٹی دے دیں گے۔ تو میرے بھائی توحید کو سمجھنا ضروری ہے۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، اللہ سے دعا کیجئے، کہنا بہت کچھ میں چاہتا تھا، وقت نہیں ہے، پھر کبھی سنیے گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بہت معزز اور مقرر باقی ہیں، اور جو مسک الختام ہوتے ہیں اور آخر میں کو لوگ سنتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے آپ نے سنا ہے علماء کرام سے، اس پر عمل کرنے کی میں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح میں آپ کو یہاں اکٹھا کیا ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے کہ توحید کی نعمت اور اللہ کی رضا لے کر کے ہم جنت میں بھی اکٹھا رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے منعقد کرنے والوں کو، اس میں مدد کرنے والوں کو، اور خصوصیت کے ساتھ جو یہ ہمارا پیس مشن ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جو
ذمہ داران ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی کاوشوں کو شرف قبول بخشے، اور جو ٹوٹی پھوٹی خدمت ہم لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام خدمات کو قبول درجہ عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔